بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کان الکلام منفیا ولم یذکر المستثنى منہ فیکون اعرابہ حسب موقعین۔ جس وقت کلام منفی ہو، مستثنی منہ مذکور نہ ہو، تو اس وقت جو مستثنی کا اعراب ہے، جو حرف استثناء کے بعد کلمہ ہوگا، وہ محل کے مطابق ہوگا، موقع کے مطابق ہوگا، جس محل میں ہے۔ جاء القوم الا زیدا قد نصب المستثنى وجوبا لان كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه۔ جاء القوم الا زیدا، اس میں جو یہ مستثنی پر نصب واجب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو کلام مثبت ہے اور دوسرا مستثنی منہ مذکور ہے۔ تو جب کلام یہ مستثنی متصل اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں نصب واجب ہوتی ہے۔ اذا کان الکلام منفیا اذا کان الکلام مثبتا وذکر المستثنى منه فیکون اعراب غیر منصوبا وجوبا۔ اس وقت کلام مثبت ہو اور مستثنی منہ وہ مذکور ہو، تو اس وقت جو لفظ غیرہ ہے، اس کا اعراب یہ ہوگا کہ اس پر نصب واجب ہے۔ اگر اذا کان الاسم الواقع بعد لا سیما نکرۃ جاز فیہ ثلاثۃ اوجہ۔ لا سیما یہ کلمہ جب یہ کلام میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد واقع ہونے والا اسم اگر وہ نکرہ ہو تو اس میں تین وجہیں جائز ہیں، یعنی رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اذا کان الاسم الواقع بعد لا سیما نکرۃ جاز فیہ ثلاثۃ اوجہ۔ جس وقت لا سیما کے بعد اسم نکرہ ہو تو اس میں تین وجہ جائز ہیں، یعنی جر بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی اور نصب بھی۔ اگر اذا کان الاسم الواقع بعد لا سیما جاز فیہ وجہانی، جس وقت اگر وہ اسم کے جو لا کے بعد واقع ہے وہ معرفہ ہو تو اس میں دو وجہ جائز ہیں، اور اگر وہ نکرہ ہو تو پھر اس میں تین وجہ جائز ہیں۔ نکرہ ہو تو پھر رفع نصب جائز تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہے اسم ظاہر یذکر بعد ادات من ادوات نداء لطلب اکبار مسماہ او التفات ہو یسمى المنادى۔ وہ اسم ظاہر جس کو ذکر کیا گیا ہو حروف ندا کے بعد تاکہ وہ مسمہ کی توجہ طلب کرے یا اس کا التفات کو طلب کرے، تو اس کو منادہ کہتے ہیں۔ یا ای حمزہ، یہ ادوات ندا ہیں، حروف ندا ان کو کہتے ہیں۔ نکرۃ التی قصد نداؤها فدلت علی معنی علی معین یسمى النکرہ مقصودہ۔ وہ نکرہ جس کو ندا دینے کا قصد کیا گیا ہو اور وہ کسی معین پر دلالت کرے، یعنی معین شخص کو ندا دی جا رہی ہو، تو اس وقت اس کو نکرہ مقصودہ کہتے ہیں۔ النکرۃ التی لا یقصد بندائها معین بل 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 تصدق علی کل فرد تدل یسمى النکرۃ غیر المقصودہ۔ وہ نکرہ جس کو ندا دینے کا قصد نہ کیا گیا ہو، کسی معین کو ندا دینے کا قصد نہ کیا گیا ہو، بلکہ اس سے کوئی بھی فرد مراد ہو جس پر وہ دلالت کر رہا ہے، تو اسے نکرہ غیر مقصودہ کہتے ہیں، منادہ نکرہ غیر مقصودہ۔ اگر اسم یذکر بعد مبہم لازالۃ ابہامہ و بیان المراد منہ یسمى التمییز۔ وہ اسم کہ جس کو مبہم کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ ابہام کا ازالہ ہو جائے اور مراد کو بیان کر دیا جائے، تو اس کو تمییز کہتے ہیں۔ للتمییز نوعان، تمییز کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک تمییز ملفوظ اور دوسری ملحوظ۔ یعنی ملفوظ وہ کہ جو لفظوں میں ظاہر ہو، اور ملحوظ وہ کہ جو کلام میں مذکور نہ ہو، تو اس کو تمییز ملحوظ کہیں گے۔ آگے تمییز الملفوظ انواع منہا، تمییز ملفوظ جو ہے یعنی لفظوں میں جو تمییز مذکور ہوتی ہے اس کی مختلف انواع ہیں، ان میں سے وزن، کیل، مساحت وغیرہ ان کی اسماء ہیں۔ اور للتمییز الملفوظ انواع منہا، وہ تمییز کی جو لفظوں میں مذکور ہوتی ہے اس میں مساحت اور عدد وغیرہ ان کے نام ہیں، یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر اذا کان الممیز اسم وزن او کیل او مساحت یکون منصوبا، اس وقت تمییز یہ وزن کا نام ہو، کیل کا نام ہو، مساحت کا نام ہو، اس وقت تمییز منصوب ہوگی۔
آگے انواع التمییز الملفوظی اربعۃ، جو تمیز ملفوظ ہوتی ہے، لفظوں میں مذکور ہوتی ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ وزن کا نام، عدد کا نام، مساحت کا نام، کیل کا نام، یہ ساری چیزیں۔ اگر طابت الاسکندریہ ہواء، اسکندریہ آب و ہوا کے اعتبار سے اچھا ہے، مطلب علاقہ ہے۔ تو حالات تمییز الملحوظی عدیدۃ ففی هذه الجملہ قد اتیا محولا عن الفاعل، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ حالت بیان کی جا رہی ہے اسکندریہ کی ہے، کہ اسکندریہ کیسے اچھا ہے بطور آب و ہوا کے، اور اسکندریہ جو ہے یہ طابت فعل کا فاعل ہے، تو یہ فاعل کی تمیز ہے، فاعل سے تمیز ہے، فاعل کی حالت کو بیان کر رہی ہے۔ اور غرسنا الارض شجرا، ہم نے زمین پر درخت لگائے، تو اس میں جو ارض ہے یہ ہے مفعول بھی ہے، اور شجرن جو ہے یہ اس کی تمیز ہے ارض کی، تو لہٰذا یہ مفعول بھی سے محول ہے، مفعول بھی سے پھری ہوئی ہے۔ اگے انا اکثر من کا تجربتاً حالات التمییز الملحوظی عدیدۃ ففی هذه الجملہ اتیا محولا عن المبتدا، یہاں پر جو تجربتاً ہے وہ انا سے یعنی مبتدا سے یہ ہے تمیز، میں زیادہ ہوں تم سے، کس اعتبار سے؟ تجربہ کے اعتبار سے۔ اگر فی العسکر الصیفی للمتفوقین 19 طالباً، جیسے ہم نے ابھی تمییز جو ہے اسماء اعداد کے بارے میں پڑھا ہے کہ 13 سے لے کر 19 تک جو اسماء اعداد ہوتے ہیں، جزء ثانی جو ہے وہ موافق قیاس ہوتا ہے، اور جزء اول جو ہے وہ مخالف قیاس ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے والی جو مثال ہے 19 طالباً، یہ درست ہے۔ و13 طالباً طالبتاً، اگر تزوج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 عاما، اور یہ عامہ مذکر ہے اور 25، تو اس لیے یہاں پر لفظ خمسہ جو ہے اس کو مؤنث ذکر کیے۔ اگر ہے تمییز العدد لہو احکام، عدد کی تمیز کے 3 احکام ہیں۔ تمییز العدد لہو احکام ثلاثۃ ومنها ان یکون جمع مجرور، جمع مجرور ہوتی ہے یعنی جو 3 سے لے کر 10 تک کی ہوتی ہے، اور تمییز العدد لہو احکام ثلاثۃ ومنها ان یکون جمع مجرور، مفرد منصوب اور مفرد مجرور، یہ سارے تمیز کے احکام ہیں۔ یہ الاعداد 11 و 13 الى 19 مبنیۃ علی فتح الجزئین، اس میں جو اسماء اعداد ہیں 11 سے لے کر 19 تک، یہ دونوں اجزاء مبنی پر فتح ہوتے ہیں۔ اگر العدد المصوغ علی وزن فاعل یطابق المعدود من حیث التذکیر او التانیث، وہ اس میں عدد کے جس کو فاعلن کے وزن پر لایا جاتا ہے تو وہ معدود کے تذکیر و تانیث میں مطابق ہوتا ہے۔ اگر اشترک فی مجموع درجات فی الامتحان طالب الحادی عشر، 11واں طالب علم وہ نمبروں میں مشترک ہے جمعہ میں۔ اگر حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ فی العام الثالث من عمرہ، عمر کے تیسرے ثالث والخمسین، عمر کے 53ویں سال نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، الثالث والخمسین۔ اگر ہے یحتفل بالمولد النبوی فی اليوم الثانی من شہر ربیع الاول، ثانی عشر یعنی 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اگر اختر مما یالیہ کنایات العدد الشہیرہ، جو عدد سے کنایات ہوتے ہیں، مشہور کنایات ہیں جو اس میں عدد سے کنایات ہیں، اس میں کم، کین، قضا، بدع، نیفن وغیرہ، یہ سارے کنایات ہیں اور یہ عدد سے کنایات ہوتے ہیں۔ قضینا فی المصیف بدعۃ اصابی، ہم نے گرمیوں کے کچھ ہفتے گزارے، گرمیوں میں کچھ ہفتے گزارے۔ قابلت بدعۃ عشرہ صدیقاً، میں 10 دوستوں سے ملا، یہ مطلب کنایا ہے، بدعۃ عدد سے کنایا ہے۔ اس طرح حرف الجر من یاتی للابتداء والتبعید ولبیان الجنس، من حرف جر ہے اور یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی ابتداء ہے، تبعید ہے، اس طرح بیان جنس کے لیے بھی یہی آتا ہے۔
اگے الحرف الذی تدل علی الانتہا، انتہا پر جو حرف دلالت کرتا ہے وہ ہے الا. اگے حرف الجر الا یاتی للاستعلاء وللظرفیہ، حرف جر الا یہ استعلاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، استعلاء کا معنی اس میں ہوتا ہے، اور ظرفیت کا معنی بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. اگے حرف الجر فی یاتی للظرفیت وللسببیت، حرف جر فی یہ ظرفیت اور سببیت کے معنی میں آتا ہے. اگے حرف الجر اللام یاتی للملکی وللشبہ الملکی وللاستحقاقی وللتعلیلی، یہ تمام کے تمام معنی صحیح ہیں. حرف جر لام ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہاں پر با جو ہے اس آیت میں یہ تعویض کے لیے ہے، عوض کے لیے ہے کہ اللہ نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مومنوں کی جانوں کا سودا ان جنت کے بدلے میں کیا ہے، تو یہاں پر یہ عوض کے لیے ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس میں جو وَالضُّحَىٰ میں واو ہے یہ قسم کے لیے ہے. یشترط لزیادت حرف الجر من ان یسبقها، حرف جر من کے زائد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے نفی ہو یا استفہام ہو یا اس کا جو مجرور ہے وہ نکرہ ہو، تو اس صورت میں حرف جر جو من ہے وہ زائدہ ہوگا. اگر ينصب المضارع اذا سبق تو ادوات من ادوات النصب، پہلے مضارع کو نصب دی جائے گی جب فعل مضارع سے پہلے حروف نواصب میں سے کوئی ایک آ جائے. آگے لم انصح بشیء اخالفہ، میں کسی شے کی نصیحت نہیں کروں گا اور اس حال میں کہ میں اس کے مخالف کام کروں. تو وردت واو فی الجملہ للمعیہ، یعنی یہ معیت کے لیے، واو معیت کے لیے ہے، اس کے ساتھ ہی میں اس کی مخالفت کروں تو میں اس کی نصیحت نہیں کروں گا. اگر الادوات التي تجزم فعلا واحدا، وہ حروف کے جو ایک ہی فعل کو جزم دیتے ہیں، اس میں لما اور لا ہے. اگر کلمات تتبع ما قبلها في الاعراب فترفع برفعه وتنصب بنصبه وتجر بجره وتجزم بجزمه يسمى التوابع، وہ کلمات کے جو ما قبل کے تابع ہوتے ہیں اعراب میں، یا پس ما قبل کے رفع کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں، یا ما قبل کے نصب کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں، یا ما قبل کے جر کی وجہ سے مجرور، یا ما قبل کے جزم کی وجہ سے مجزوم ہوتے ہیں، تو ان کو توابع کہتے ہیں. النعت والعطف والتوکید والبدل یقال له التوابع، نعت، عطف، تاکید، بدل وغیرہ ان سب کو توابع کہا جاتا ہے. یہ نعت یعنی صفت جو ہے. التابع الذی یتبع ما قبلہ فی الاعراب وفی التعریف او التنکیر وفی الافراد او التثنیۃ او الجمع وفی التذکیر او التانیث، وہ تابع کے جو واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث اور ان سب چیزوں میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اس کو نعت کہتے ہیں. تابع یذکر لبیان صفت فی الشیء مربوط بالمنعوت یسمى صفت النعت السببی، وہ تابع کے جسے ذکر کیا جاتا ہے ایسی صفت کو بیان کرنے کے لیے جو منعوت کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، تو اس کو صفت سببی کہتے ہیں. یستشار الصدیق السدید رائے، اس دوست سے مشورہ کیا جاتا ہے جس کی رائے درست ہو. فیہی مثال صفت سببی، یہ مثال ہے صفت سببی کی، یعنی دوست وہ کہ جس کی رائے درست ہو، تو یہ صفت سببی ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. للنعت الحقیقی انواع منہا، صفت حقیقی کی مختلف انواع ہیں، ان میں سے ایک جملہ اسمیہ ہے صفت حقیقی. للنعت الحقیقی انواع منہا مفرد، جملہ، شبہ جملہ، یہ سارے صفت حقیقی کی اقسام ہے. تابع یتوسط بینہ و بین مطبوع حرف من الحروف العاطفہ یسمى العطف، وہ تابع جس میں تابع اور مطبوع کے درمیان حروف عاطفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو عطف کہتے ہیں. کہ یسمى التابع الذی یقع بعد حرف العطف معطوفا، وہ تابع کے جو حرف عطف کے بعد واقع ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. اگر یسمى المطبوع معطوفا علی معطوف یتابع، مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، والمعطوف یتابع معطوف علیہ، اور معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے. من الحروف